اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کے دل کو صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا چلا جائے توبہ استغفار نہ کرے تو سیاہ دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتے۔ جن لوگوں کا دل کالا ہو جاتا ہے ان کو جتنی مرضی کوئی نصیحتیں کریں ان کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا گناہوں سے دل کالا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے اتارے ہوئے دین اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ گناہ ہے، وہی بدی ہے، برائی ہے اور شر ہے، خواہ وہ نماز روزہ ترک کر دینے کی صورت میں ہو یا کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کی شکل میں ہو، خواہ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے یا گالیاں بکنے، حرام کھانے، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے، بدکاری کرنے اور قتل کرنے کی صورت میں ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف جو عمل بھی ہوگا وہ گناہ اور بدی کہلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھنے پر مقرر فرشتہ 3 گھڑی تک انتظار کرتا ہے۔ اگر اس نے ان 3 ساعت کے وقفہ میں کسی بھی حصہ میں اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت مانگ لی تو وہ فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا اور قیامت کے دن اس گناہ پر واقف نہیں کرے گا، نہ ہی اس پر عذاب ہوگا، اور اگر وہ اسی گناہ پر ڈٹا رہے اور گناہ کرتا رہے تو وہ فرشتہ اس گناہ کو لکھے گا اور اس گناہ کی سزا ملے گی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی و خالص توبہ کرو، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے۔ خالص توبہ یہ ہے کہ جس گناہ کو وہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھے۔ اگر اس کے گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق کھایا ہے اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ کر لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی سچی اور خالص توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ تو 100 قتل کر دینے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، چھوڑ دیں گناہوں کو۔ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، کیا ہمارے پاس اعمال ہوں گے؟ کہیں جاتے ہیں تو کوئی تیاری تو رکھتے ہیں نا، تو اللہ کے پاس جانے کی کیا تیاری ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، منا لیں اللہ کو، اس سے پہلے کہ ہم لٹائے جائیں ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شر سے، برائی سے، گناہوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔